السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 58 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج بیٹھے بیٹھے ایک بڑی پیاری گفتگو ہوئی، تو اس میں ایک بڑی پیاری سی بات مل گئی۔ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا چلوں، شاید آپ لوگوں نے بھی پہلے سنی ہے یا نہیں سنی۔ اینی ہو، میرے بھائی جاوید ہیں، بردر ان لا ہیں، بڑی پیاری باتیں سناتی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے یعنی لوگوں کے ساتھ گزاری، جگہ جگہ انہوں نے کام کیا، ان کا پرائیویٹ کام ہے، تو مختلف قسم کی باتیں وہ لوگوں سے سنتے ہیں اور مجھے شیئر کرتے ہیں، جو مجھے بات اچھی لگتی ہے۔ تو یہ آج ہی بات ملی تھی، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمیں 20 لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں 50 لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں 200 لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو آن لائن ارننگ کے خواب دکھائے جاتے ہیں، لاکھ روپے کروڑ روپے۔ میں نے کہا کئی جگہ پہ ہم نے رابطہ کیا، مگر سکھاتا کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہنر کوئی اپنا دینا نہیں چاہتا۔ تو ایسے میں بھائی جاوید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی جاوید، یہ لوگ اپنا ہنر تو سکھاتے نہیں ہیں، تو لوگوں کو ایسے اپنے بیزی کر لیتے ہیں، لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں، اپنی پتہ نہیں ریٹنگ بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ہنر کی ایک بات سناتا ہوں، پھر اس سے تم نچوڑ نکال سکتے ہو کہ لوگ اپنا ہنر کیوں نہیں دینا چاہتے۔ اس نے کہا پرانے وقتوں کی بات ہے، تو پرانے دور میں نا ایک جو لوگ تھے، کوئی ایک اسلحہ بناتی تھی، ایک خاص فیملی تھی، وہ اسلحہ بناتی تھی۔ تو وہ پٹھی کے اوپر نا، پٹھی کے اوپر یعنی کہ وہ جو کیا اسے ہم کہتے ہیں، فرنانس کہتے ہیں انگلش میں، شاید فرنس کہتے ہیں۔ تو وہ بھٹی کے اوپر لوہا گرم کرتے اور پھر وہ اسلحہ بناتے۔ تو اسلحہ صرف انہی لوگوں کو بنانا آتا تھا، تو بڑی بڑی دور سے، بڑے بڑے یعنی کہ دوسرے شہروں سے، ملکوں سے لوگ ان کو اسلحہ خریدنے آتے، مگر کسی اور کو وہ اسلحہ بنانا نہ سکھاتے۔ تو وہ مزدور بھی جو ان سے، وہ اپنے خاندان کے ہی لوگ ہوتے، تو جو لوگ باہر کے مزدور رکھتے تو ان کو زیادہ زیادہ لوہا توڑنے پہ رکھ لیتے، لوہا جلانے پہ رکھ لیتے، مگر جو ڈائی کا کام تھا یا جو فٹنگ کا کام تھا، وہ سارا وہ اپنے خاندان کے پاس رکھتے، وہ فن وہ کسی کو نہ دیتے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے ٹھان لیا کہ میں نے ان سے یہ راز سیکھنا ہی سیکھنا ہے کہ یہ اسلحہ بناتے کیسے ہیں۔ خیر وہ بندہ جو سا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ راز نہیں دیتے، وہ نا اندھا بن کے چلا گیا کہ جی میں اندھا ہوں، میں مزدور آدمی، میں کچھ کمانا چاہتا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اندھا ہوں، مجھے جو بھی آپ کام دیں میں کرتا رہوں گا، بس مجھے روٹی پانی دے دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ بندہ اندھا ہی ہے، خیر ہے۔ تو انہوں نے نا اس کو اندھا سمجھ کے، تو وہ آنکھیں الٹی کر کے رکھتا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، یعنی اندھے کا ناٹک کرتا کہ مجھے نظر کچھ نہیں آتا ہے، میری آنکھیں پوری مگر مجھے نظر کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا چلو یار اندھا بندہ، اس کو کون سی خاص بات ہے، چلو اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ کام پہ۔ اب انہوں نے نا وہ بھٹی کے اوپر رکھ لیا، تو وہ بھٹی چلاتا رہتا، بھٹی چلاتا رہتا، بھٹی چلاتا رہتا، آگ ڈالتا رہتا، بھٹی چلاتا رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بھٹی چلاتے چلاتے انہوں نے کہا یہ اندھا ہی ہے، اس کی خیر ہے۔ انہوں نے کھانے پیتے، جہاں کے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنے رشتے دار، وہاں بھی لے جاتے اندھے کو۔ تو وہاں وہ فٹنگ جون سی تھی نا، جہاں پہ ہو رہی ہوتی، تو وہاں بھی کبھی کبھی اندھے کو لے جاتے۔ اندھا جون سا تھا، وہ آبزرو تو سارا کچھ کرتا، مگر شو یہ کرتا کہ وہ سیدھا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی عادت بنائی کہ آنکھیں ٹکا کے رکھنی ہے، ایک جگہ ٹکاتا تو ٹکا ہی رہتا، تو لوگ سمجھتے کہ یہ اندھا ہی ہے واقعی، کیونکہ جو نارمل بندہ ہوتا ہے وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے تو کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ تو جب وہاں فٹنگ ہو رہی ہوتی، یہ اسلحہ بنتا، تو وہ بندہ دیکھتا رہتا۔ تو بینگ اے بلائنڈ یعنی اندھا ہونے کے ناطے اس نے وہ سارا کام سیکھ لیا، اس نے ہنر پا لیا، جس میں اسے 2-3 سال لگ گئے۔ 2-3 سال جب لگ گئے تو کام جو جب اس کو سارا آ گیا، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اسلحہ والی فیملی جو سی تھی نا، وہ کہیں کا شادی پہ چلے گئی۔ جب شادی پہ گئی تو 2-3 دن بعد انہیں آئی، تو آ کے دیکھا تو کچھ نیا اسلحہ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ اسلحہ تو ہمارے لوگوں نے نہیں بنایا، یہ اسلحہ کیسے بن گیا، پیسز تو اتنے تھے، یہ کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا جی پتہ کرو یہ کس بندے نے بنائی۔ تو وہ جو اندھا تھا نا، اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں میں نے بنائی ہے، مجھے یہ اسلحہ بنانا آ گیا۔ اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تمہیں یہ کیسے بنانا آ گیا؟ اس نے کہا جی میں ایکچولی اندھا نہیں تھا، میں یہ ہنر سیکھنے کے لیے اندھا بنا تھا، تو مجھے اب یہ ہنر آ گیا۔ اس نے کہا مگر ہمارے یہ بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ خاندان اپنے تک یہ ہنر رکھنا ہے، یہ کسی باہر کے بندے کو ہنر نہیں دینا۔ اب کیونکہ تم نے ہنر سیکھ لیا اس لیے ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس کو باندھ لیا، انہوں نے اس کو قید کر لیا۔ اب وہ بندہ جون سا تھا، اندھا جون سا تھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میری جان چھوڑو خدا کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، اب کیونکہ تم ہنر سیکھ چکے ہو، یہ ہمارے خاندان کا ہنر ہے، اس لیے اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ اس نے کہا معافی۔ اس نے کہا جی کوئی مجھے رستہ بتائیں،
کوئی ایسا چانس بتائیں کہ میں یہاں سے نکل سکوں، میں نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کتنی دیر قید میں پڑا رہوں گا؟ اس نے کہا جی ایک ہی حل ہے، کیونکہ ہمارا بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاندان سے باہر یہ ہنر نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ تم ہمارے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرو، پھر یہ ہنر، پھر تمہیں ہم آزاد کر دیں گے، ورنہ تمہیں ہم قید ہی رکھیں گے۔ وہ بندہ بڑا، اس نے کہا جی میں کیوں کروں، میں تو اپنے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر قید میں رہو۔ انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا، کہیں جانے نہ دیں۔ آخر اس بندے نے مجبور ہو کے اس نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں آپ لوگوں کے خاندان کی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی مگر میری پسند کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پورے خاندان سے لڑکیاں جتنی بھی تھیں نا، انہوں نے 7 لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی کر دی۔ انہوں نے کہا یہ 7 لڑکیوں میں سے یہ گورے رنگ کی ہے، یہ کالے رنگ کی ہے، یہ لمبے قد کی ہے، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، ان میں سے جس سے تم کو ہم تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں، مگر تمہیں ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ آخر اس بندے نے ایک لڑکی پسند کی، اس لڑکے نے، اور انہوں نے اس کی شادی کروا دی، پھر وہ ان کا گھر جوائی بن گیا۔ تو اس طرح جو سا تھا، اس طرح انہوں نے جو سا ہے وہ اپنے ہنر کو کور کیا۔ یہ بات بڑی گہرائی والی بات ہے۔ اس بات کے دیکھیں پیچھے بہت بڑا ایک انالیسس چھپا ہوا ہے کہ آج بھی دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو ان سے ہیں، ان کے پاس کوئی تویز دھاگے کا ہے یا کسی کے پاس کوئی دوائی ہے، وہ کسی کو سکھاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سکھاتا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ ہمارے خاندان سے ہنر باہر نکل کے اگر لوگوں کو آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج ٹیکنالوجی میڈیا کا دور ہے، کسی کو فن سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر دیکھیں برانڈ ہے، پیپسی والے جو ان سے وہ اپنا فارمولا کسی کو نہیں دیتے، کوکا کولا کسی کو فارمولا نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پہلی سیمپلنگ دوسری سیمپلنگ ہر دفعہ لیبر چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ پچھلے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے والوں نے کیا بنایا تھا، اور آگے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے والوں نے کیا بنایا تھا۔ اس طرح کئی پورشن سے گزر کے جا کے یہ کوکا کولا تیار ہوتی ہے۔ وہ اپنا فن نہیں دے رہے، ان کو پتا ہے کہ یہ ہم نے کمانا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر سب نے یہ بنانی شروع کر دی، گو کہ پاکستانی 2 نمبری کر کے کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے ہیں اس جیسی، ٹھیک ہے؟ 2 نمبر بوتلیں بھی ہماری سوسائٹی میں بہت ہے، اور بڑے فن ہیں اب، کیونکہ برانڈ سسٹم آ گیا ہے۔ ایک کسی کی مٹھائی اچھی ہے تو وہ جگہ جگہ شاخیں بنا لیتا ہے، مختلف آپ نے سویٹس کے برانڈ سنے ہوں گے، اور بڑے برانڈس کپڑے کے برانڈ سنے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں اپنا ہنر کسی کو نہیں دیتے، لیبر رکھتے ہیں مگر اس کو بیچنے کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے، مگر ہنر نہیں دیتے۔ مجھے بات بڑی پسند آئی کہ یار اس حد تک لوگ اپنے ہنر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی خاندانی ہنر کوئی بندہ نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا یہ نیٹ پہ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ اصل کام نہیں سکھاتے، وہ ارد گرد کی لیبر کرواتے رہتے ہیں۔ مثلا اصل کام جو سا ہے وہ تو ہے کہ تیار کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چھوٹا موٹا جو ادھر ادھر کی لیبر ہے، جیسے وہ پتھر توڑانے والے رکھ لیتے تھے، لوہا توڑانے والے رکھ لیتے تھے، مگر جہاں ڈائی بنتی تھی نا، جہاں کام اصل ہوتا تھا، وہ راز نہیں سکھاتے۔ یہی ہمارے آج کل انٹرنیٹ پہ ہو رہا ہے کہ اصل کام کوئی بھی نہیں سکھا رہا۔ کوئی کہتا ہے جی ٹائپ کر کے بھیج دو، کوئی کہتا ہے یہ کر کے بھیج دو، یہ کر کے بھیج دو، وہ کر کے بھیج دو، چھوٹی موٹی لیبر دیتے ہیں، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، مگر اصل کام جہاں لاکھوں سے ان کو بچت ہو رہی ہے، وہ والا کام کوئی بھی سکھانے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی پرانی مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی، تو ایسے لوگوں کے پیچھے وقت مت ضائع کیجیے۔ اگر آپ کریٹو ہیں تو یقین کیجیے کچھ اپنا کیجیے، اپنا بزنس کیجیے، اپنا کاروبار کیجیے، لرن کیجیے، کسی استاد سے سیکھیے، بڑی اچھی بات ہے، مگر کوئی ایسا ہنر جو سا ہے وہ خاندانی ہے، وہ لوگ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد مت کیجیے، یا جو آن لائن ارننگ شرننگ کے پیچھے لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل وقت بہت فاسٹ ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو کوئی ایسا کام سیکھیے جس کو آسانی سے آپ سیکھ بھی سکیں، پھر اس میں محنت بھی کر سکیں۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور پھر کہتا ہوں کہ کام کی بات جو سی میری سیریل ہے ذوق ٹی وی پہ، اسے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کیجیے، کولیگس کو ریکمینڈ کیجیے، کیونکہ اس میں لے کے آ رہا ہوں تمام وہ باتیں جو ہماری زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے میں، ہماری ذہن کی پختگی اور ہم میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ کی سوچ کو بہتر کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔